أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. محترم سامعین کرام، سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری کے بعد صحت و تندرستی سے نوازا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہر انسان پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے انسان کو دوچار کرتا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو پھر شفا یابی سے بھی ہمکنار کرتا ہے۔ جہاں بندہ اسرت و تنگی میں مبتلا ہوتا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے بندوں کو کشادگی اور آسانی سے بھی نوازتا ہے۔ تو چند دنوں کے گیپ کے بعد الحمدللہ پھر سے دروس کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے وہ سورۃ النحل کی ہے۔ سورۃ النحل جو ہے، اس کا جو نمبر ہے قرآن کریم کے اندر سورہ نمبر 16 ہے، اور اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ یہ جو سورۃ النحل ہے یہ مکہ کے بالکل آخری دور میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مکی زندگی نبوت کی گزار رہے تھے، اس کے بالکل آخری دور میں اسی سورت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے مکہ والوں کو نصیحت فرمائی ہے، اور اس سے پہلے کی جو آیات اس سے پہلے آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، مثلا آیت نمبر 4، آیت نمبر 5، ابھی جو آیتیں پڑھی گئی ہے وہ آیت نمبر 9 ہے، 10 ہے اور 11 ہے۔ تو 4، 5 نمبر کی جو آیت کریمہ ہیں، ان آیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کو بھی اور تمام انسانوں کو ان کے اوپر جو اللہ نے نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے گنایا ہے اور پروف کیا ہے کہ یہ نعمتیں جو ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے تو بندو تمہارے اوپر لازم ہے، واجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، آیت نمبر 9 میں سورۃ النحل اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذمے ہی ہے سیدھا رستہ دکھانا۔ سیدھا رستہ دکھانا کس کے ذمے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مختلف قسم کے چوپائے جانور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے انسانوں تمہاری خدمت کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے آرام و سکون کے لیے، اور جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جسمانی آرام و سکون کے لیے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، تمہارے اطمینان کے لیے بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ یہ بھی ہے کہ تمہارے روحانی سکون کا بھی انتظام کرے، تمہارے روحانی رہنمائی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرے، دینی رہنمائی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرے، اس کی بھی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اور اس ضرورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پورا کیا؟ جب ہم عالم ارواح میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روح کو جمع کیا اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام لوگوں نے گواہی دی۔ جب انسان اس دنیا کے اندر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، رسول آئے، نبی آئے، کتابیں آئی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، چلتے چلتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہوا، اور قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے رہنمائی کی واحد کتاب بتلا دیا کہ بس یہی کتاب ہے جس پر چل کر کے انسان ہدایت حاصل کر سکتا ہے، یہی کتاب ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی دنیاوی زندگی کے تمام معاملات کو حل کر سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، انسان کی جو عقل ہے یہ بالکل محدود ہے، یہ بہت لمبا چوڑا نہیں ہے، اور انسان کے عقل نمبر 1 محدود ہے، نمبر 2 انسان کا جو عقل ہے وہ ہر انسان کے اندر الگ الگ طرح کا ہے۔ کسی بھی چیز کو صحیح قرار دینے کے لیے، کسی بھی چیز کو غلط قرار دینے کے لیے انسانی عقل کا جو معیار ہے سبوں کے پاس ایک جیسا نہیں ہے، اور جب سبوں کے پاس ایک جیسا نہیں ہے تو جب دنیا کے اندر لوگ اپنے عقلوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر مختلف قسم کی راہیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، رستے کی رہنمائی اللہ کے ذمے ہے، وَمِنْهَا جَائِرٌ، حالانکہ دنیا کے اندر بے شمار پگڈنڈیاں بھی ہیں، الگ الگ چھوٹے چھوٹے رستے بھی ہیں، ٹیڑھے میڑھے رستے بھی ہیں کہ جس پر انسان چلے گا ہدایت کا رستہ تو اس کو نہیں ملے گا، لیکن گمراہ ضرور ہو جائے گا انسان۔ یہ جو عقل ہے ہمارے کھوپڑی کے اندر، ہمارے سر کے اندر،
ہمارے دلوں کے اندر جو فکر ہے، فہم ہے، سوچ ہے، یہ دراصل آنکھ کی طرح سے ہے. جو ہماری آنکھیں ہیں، ابھی اگر گھپ اندھیرا ہو جائے آنکھ کام کرنا چھوڑ دے گی، آنکھ کام کرے گی ہی نہیں. اور یہ جو چاہے ٹیوب لائٹ کی روشنی ہو، چاہے سورج کی روشنی ہو، کسی بھی طرح کی باہری روشنی جب ہوگی تو آنکھ کام کرے گا. یہ عقل بھی اسی وقت کام کرے گی جب اس کو روشنی ملے. اور یہ جو وحی الہی ہے، چاہے قرآن کی شکل میں ہو یا اس سے پہلے جو امتوں پر کتابیں نازل ہوئی، یہ دراصل روشنی ہے. انسان اگر روشنی میں چلے گا سیدھا رستہ پالے گا. انسان اگر روشنی کے بغیر چلے گا، اندھیرا میں چلے گا، ٹامک ٹویا مارے گا، کبھی اس رستے پر چلا جائے گا، کبھی اس رستے پر چلا جائے گا، کبھی ٹھوکر لگنے کا اندیشہ ہوگا، اونچی اور سخت چیز سے ٹکرا کر کے چوٹ لگنے کا اندیشہ ہوگا. ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی الہی کو نازل فرمایا اور رسولوں کو مبعوث کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ. سیدھا رستہ دکھانا اللہ کے ذمے ہے، حالانکہ رستے ٹیڑھے میڑے بھی ہے. اگر اللہ چاہتا تو تمام کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ کا کام تمام کو ہدایت دینا نہیں، بلکہ اللہ کا کام ہے رستہ دکھلا دینا کہ دیکھو میرے بندو، یہ سیدھا رستہ ہے جو تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا. دیکھو میرے بندو، یہ ٹیڑھا رستہ ہے جو تم کو جہنم کی طرف لے جائے گا، بربادی کی طرف لے جائے گا. اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد جانوروں کی طرح سے نہیں رکھا، بلکہ جتنے بھی مخلوقات دنیا کے اندر پیدا کیے ان تمام سے افضل بنایا. عقل بنایا، فہم بنایا، انسانوں کے اندر سوچ رکھی، سیدھے اور ٹیڑھے کا جو ہے شعور پیدا کیا، صحیح اور غلط کی تمیز دی، تاکہ انسان خود دیکھے، خود سمجھے کہ کون سا ہدایت کا رستہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ سبوں کو ہدایت دے دیتا تو دنیا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، سیدھے انسانوں کو جنت میں ڈال دیتا. لیکن دنیا بنایا ہے، جنت و جہنم بنائی ہے، تو ہدایت بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. اب انسان کی ذمہ ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت کو پکڑتا ہے یا نہیں پکڑتا ہے. اس کے بعد اگلی جو 2 آیات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی اپنی نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد انسانوں کو ایک خاص نقطے کی طرف توجہ دلایا ہے. اللہ فرماتے ہیں هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فیہ تسیمون. وہی وہ اللہ ہے جو آسمان سے تمہارے لیے پانی کو اتارا، جس پانی سے تم پیتے ہو، اور جس پانی سے زمین جب اس پانی کو جذب کرتا ہے تو اس سے درخت پیدا ہوتے ہیں، جھاڑ پیدا ہوتے ہیں، پیڑ پودے پیدا ہوتے ہیں، جس میں تم مویشیوں کو چڑھاتے ہو. اللہ مزید آگے فرما رہا ہے ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. جب اللہ پانی برساتا ہے اس سے کھیتیاں پیدا ہوتی ہے، اس سے زیتون پیدا ہوتا ہے، اس سے کھجور پیدا ہوتا ہے، انگور پیدا ہوتا ہے، ہر طرح کے پھل اور پھول پیدا ہوتے ہیں. اور یہ جو اللہ نے سسٹم بنایا ہے اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ نے بڑی نشانی رکھی ہے. اللہ کیا بتلانا چاہ رہا ہے؟ بتلانا یہ چاہ رہا ہے کہ اس سے پہلے جو ہم نے تمہارے سامنے آیات نازل کی اس میں بتلایا کہ ایسے چوپائے جانور اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں جس سے تم لحمی غذائیں لیتے ہو، گوشت لیتے ہو، جس سے تم کو تیل ملتا ہے، روغن ملتا ہے، دودھ ملتا ہے، مکھن ملتا ہے، چھاچھ ملتا ہے، جس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو بھی پیدا کیا ہے جس سے تم کو نباتاتی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں. دراصل اللہ یہاں پر کیا بتلانا چاہ رہا ہے؟ بتلانا یہ چاہ رہا ہے کہ وہی اللہ جب آسمان سے پانی برساتا ہے اس پانی کو تم خود پیتے ہو اور سیراب ہوتے ہو، اور اسی پانی کو زمین پی کر کے تمہارے لیے سیراب ہوتی ہے، تمہارے لیے پانی کا ذخیرہ اسٹاک کرتی ہے. ابھی پانی نہیں ہوگا تو پانی نہیں آئے گا، آسمان سے بارش نہیں ہوگی تو پانی کم ہو جائے گا، پانی کا لیئر نیچے چلا جائے گا. پانی برستا ہے تو یہ زمین ہمارے لیے پانی کو جذب کرتی ہے، پانی کو پیتی ہے، سیراب ہوتی ہے اور پانی کو ہمارے لیے جمع کرتی ہے. وہی ایک پانی جو آسمان سے برستا ہے، زمین بھی ایک ہی ہوتا ہے، سورج کی گرمی بھی ایک ہی ہوتی ہے، ہوا بھی ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس پانی سے اللہ تبارک و تعالی جھاڑ جھنکار کو بھی پیدا کرتا ہے، پیڑ پودے کو بھی پیدا کرتا ہے، بے پھل والے درخت بھی پیدا ہوتے ہیں، پھلدار درخت بھی پیدا ہوتے ہیں، غلے بھی پیدا ہوتے ہیں، اور جتنی چیزیں اس پانی سے پیدا ہوتی ہیں اس میں انسانوں کے کھانے کا بھی انتظام ہو جاتا ہے، مویشیوں کے چرنے اور چگنے کا بھی انتظام ہو جاتا ہے. ذرا بتلائیے، سمندر سے جو بھاپ اٹھتا ہے، بھاپ جب بادل کی شکل میں رواں دواں ہوتا ہے
وہ بھاپ آگے چل کر کے پانی برساتا ہے، زمین اس پانی کو جذب کر کے سیراب ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے غلے نکلتے ہیں جس سے جاندار اور بے جان دونوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اور جو باقی پانی بچتا ہے وہ ندی نالوں میں بہہ کر کے دوسری جگہوں کو جا کر کے سیراب کرتی ہے، اس سے بھی زائد پانی جو بچتا ہے وہ پھر جا کر کے سمندر میں گرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں جانداروں کی تو روزی روٹی کا سامان ہو گیا، لیکن یہ ساری چیزوں کو کرنے والا کون؟ یہ سارے سسٹم کو چلانے والا کون؟ یقیناً اس کے پیچھے کوئی علیم، کوئی خبیر ہستی ہے جس کے اشارے سے، جس کے حکم سے، جس کے اختیار سے یہ سارا سسٹم چل رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ سسٹم اپنے آپ چل رہا ہے، اگر یہ سسٹم اپنے آپ چلتا تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ کسی ایک علاقے میں بارش کے موسم میں جہاں موسلادھار بارش ہوتی ہے، اسی علاقے میں اگلے سیزن میں بارش کی کمی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ صرف اللہ کے حکم سے۔ بارش کا ہی مہینہ ہے، بارش کا ہی موسم ہے، کرناٹکا کے اندر پانی برس رہا ہے لیکن بہار کے اندر بارش نہیں ہو رہی، سوکھا پڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ ان ساری چیزوں کو چلانے والا ایک مالک ہے، ایک حاکم ہے جو با اختیار ہے، جس کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی آیات کے ذریعے سے بتلانا چاہ رہا ہے کہ بندو، تمہارا اللہ ایک ہے جو پورے کائنات کو چلا رہا ہے، تمہارے لیے مختلف ضروریات کو پیدا کیا ہے، کائنات کے پورے نظام کو تمہارے لیے بنایا ہے۔ لہذا تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے کو اپنا معبود، اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا مت بناؤ۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی کے دوسرے کے در پہ نہ جاؤ، اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے دعا نہ مانگو۔ ایک اللہ کی پرستش کرو، اسی کی وحدانیت کو اپنے دل اور جان کے اندر بسا لو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں موحد اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔